اللہ والہدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذی جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر۔ فرمایا کہ اور یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک ہرگز خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کی پیروی اختیار نہ کر لیں۔ آپ فرما دیں کہ بے شک اللہ کی عطا کردہ ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے۔ اور پھر امت کی تعلیم کے لیے فرمایا اور اگر بفرض محال آپ نے اس علم کے بعد جو آپ کے پاس اللہ کی طرف سے آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کے لیے اللہ سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ اب دیکھیں سایہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک خبر تو یہ ارشاد فرمائی ہے کہ یہود و نصارہ، یہودی اور عیسائی نصارہ نصرانی لوگ یہ مسلمانوں سے اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ مسلمان ان کے مذہب کی پیروی نہ کر لیں۔ تو آج دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ بالخصوص ہمارے حکمران جو ہوتے ہیں امراء اور وہ لوگ جو خود کو لبرل کہتے ہیں اور خود کو فارورڈ کہتے ہیں، جی ہم بہت آگے کے زمانے میں جی رہے ہیں، بہت اونچے زمانے میں جی رہے ہیں، آج کا دور ایسا ہے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کے چلو۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے جو مسلمانوں کے مفادات ہیں انہیں پس سے پشت ڈال کر جو غیر مسلموں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہم سے خوش ہو جائیں، جس طرح امریکہ ہو گیا، برطانیہ ہو گیا، یہ لوگ ہم سے خوش ہو جائیں۔ تو یہ پہلے فرما دیا گیا ہے کہ یہ تم سے خوش نہیں ہوں گے، تم ان کی لباس میں پیروی کرو گے تو یہ اور مطالبہ کر دیں گے۔ آج عام مسلمانوں کا حال دیکھیں کہ ہر حال میں ہمارے معاشرے میں کافی ساری جو انگریز کی، عیسائیوں کی اور یہودیوں کی جو ہے وہ پیروی کی جاتی ہے۔ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ اور یہ تو دنیاوی لحاظ سے یعنی لباس ہو گیا یا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، یہ تو دنیاوی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ یہود کی مخالفت کرو کہ 10 محرم الحرام کا روزہ، آپ دیکھیں 10 محرم الحرام کا جو روزہ ہے وہ اتنی عظیم عبادت ہے اور اتنے جو عظیم یہ ثواب کا عامل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ یہ فرض تھا، آپ کی امت پہ بھی فرض تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں سے زیادہ ہم مانتے ہیں، تو ان کی موافقت میں ہم روزہ رکھیں گے، 10 محرم کا روزہ ہم رکھیں گے۔ تو روزہ رکھا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہود کی مخالفت میں جب روزہ رکھو تو 9-10 کا رکھا کرو، وہ صرف 10 کا رکھتے ہیں، تم 9 کا اور 10 کا رکھو، یا 10 اور 11 یعنی ایک روزہ ساتھ اور ملا لو تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے۔ اب روزوں میں ان کی مخالفت کا حکم ہے دینی لحاظ سے، تو دنیاوی لحاظ سے کتنا ضروری ہوگا کہ ہم لباس میں، وضاقتہ میں اور اٹھنے بیٹھنے میں ان کی مخالفت کریں۔ یہ ہم پہ بدرجہ اولا جو ہے، یہ ہم پہ یہ چیز فرض ہے کہ ہم ان کی مخالفت کریں۔ تو یہاں پہ ایک اور چیز بھی اللہ نے ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے سرکار دو جہاں رحمت عالمیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا، حالانکہ جس طرح روشنی اور اندھیرا اکٹھا نہیں ہو سکتا، اس طرح نبی اور گناہ نعوذ باللہ اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو نبی ہوگا جس طرح دوسرا خدا نہیں ہو سکتا، اس طرح نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا، یعنی اتنا یہ ناممکنات میں آتا ہے یہ چیز۔
لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ بفرض معال ایک فرض کر لیتے ہیں کہ اللہ نے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو علم عطا کیا، اس کے بعد اگر آپ یہود اور نصارہ کی جو ہے وہ خواہشات کی پیروی کریں گے، ان کے اگر بات مان لیں گے، تو پھر اللہ سے آپ کو بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ تعریضاً امت کو خطاب ہے، ٹھیک ہے نا، نبی پاک علیہ السلام کو فرما کے یہ امت کو فرمایا جا رہا ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے، عام گھروں میں اس طرح ہوتا ہے نا، جب جو ساس ہوتی ہے وہ اپنی جو ہے وہ بہو کو کسی بات پہ ٹوکنا چاہے تو بیٹی کو رکھ کے، اگر ڈائریکٹ بات نہ کر سکے تو بیٹی کو سامنے رکھتی ہے، اور بیٹی کو یعنی سنا وہ بہو کو رہی ہوتی ہے، لیکن باتیں وہ بیٹی سے کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ بلا تمثیل اللہ تعالیٰ کی ذات تو ان چیزوں سے پاک ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ میں سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ فرمایا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن سنایا امت کو جا رہا ہے کہ لوگوں، مسلمان ہونے کے بعد بھی اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو پھر اللہ کے عذاب سے اور اس کے غضب سے بچانے والا تمہارے پاس کوئی مددگار نہیں ہوگا، تمہارا کوئی حامی نہیں ہوگا، کوئی ناصر نہیں ہوگا۔ تو اگلی آیت مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی، وہ اس سے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کر رہے ہیں سو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی اور وہ اس سے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ تو اس میں ایک قول تو یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ اس کتاب سے مراد تورات ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن پاک ہے، یعنی تلاوت تو قرآن پاک کی جاتی ہے، اور جو قرآن پاک پڑھ کے اس کا حق ادا کرتے ہیں، یعنی قرآن پاک پڑھا اور اس پہ عمل کیا، مختصر یہ قرآن پاک پڑھا اور اس پر عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اس آیت میں تعریف فرمائی ہے۔ اور قرآن پاک پڑھنے والوں کا مقام کیا ہے، آپ اس چیز سے اندازہ، صرف اس حدیث پاک سے اندازہ لگائیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے مدرسہ کے طالب علم، یعنی اصحاب صفہ جنہیں کہا جاتا تھا، اصحاب صفہ غریب اور نادار تھے، ظاہری طور پہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن ان کے دلوں کو اللہ نے اپنا عرش بنا لیا تھا۔ اور آپ اس حدیث پاک سے اندازہ لگائیں کہ نبی پاک علیہ السلام اصحاب صفہ، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کی اندھیروں میں ان کے پاس چراغ بھی نہیں تھا صحابہ کے پاس، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صفہ میں آئے، یعنی جو مدرسہ تھا، جو چبوترا تھا مسجد نبوی میں، جہاں نبی پاک علیہ السلام کے مدرسے کے طالب علم تھے، وہاں پہ تشریف لائے۔ تو فرماتے ہیں حضرت ابو دردہ کہ عام قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اندھیرا تھا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ہمیں محسوس ہو گیا کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں، تو جو قاری قرآن تلاوت کر رہے تھے وہ خاموش ہو گئے۔ تو بعض ہم میں صحابہ ایسے بھی تھے جن کے جسم پہ لباس نہیں تھا، تو وہ نبی پاک علیہ السلام سے شرم کے مارے ایک دوسرے کے پیچھے چھپ کے بیٹھ رہے تھے، یعنی جسم پہ لباس نہیں ہے تو وہ دوسرے کی اوٹ لے کے بیٹھ رہے تھے، چھپ چھپ کے بیٹھ رہے تھے۔ تو قسم پرسی کا، غربت کا یہ عالم تھا، لیکن قربان جائیں ان کی عظمت پر کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت تو سماعت فرما لی تھی، لیکن اس کی وضاحت فرمانے کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم کیا کر رہے تھے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا ہے
کہ جبریل کے ذریعے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اصحاب صفا میں جا کے بیٹھوں، میں اس جماعت میں جا کے مجھے آپ کے درمیان بیٹھنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو آپ کو حکم کس لیے دیا گیا؟ اس لیے دیا گیا کہ جہاں پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو وہاں پہ لا محالہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جو ہے وہ دریا آ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ان اصحاب کی شان کو مزید بلند کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ حبیب آپ ان کے درمیان بیٹھیں تاکہ میں ان پہ رحمتوں کے دریا بہا دوں۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی اللہ کو ان اصحاب پہ اتنا پیار آیا، ان کے قرآن پڑھنے پہ اتنا پیار آیا، تو یہ قرآن پڑھنے والوں کا مقام ہے۔ اور اللہ نے 22ویں سپارے میں ارشاد فرمایا کہ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے جو ہے وہ چنیدہ بندوں میں سے جو کیا، انہیں وارث کر دیا جو ہمارے چنیدہ لوگ تھے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت وہ شرف وہ مقام ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک تو پتہ نہیں بہتر کون ہوگا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور اس کو پڑھائے، وہ سب سے بہترین ہے۔ اور اسی طرح سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کا مفہوم ہے کہ جو بندہ اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور جو حفظ کرواتا ہے تو اس کی شان یہ ہوگی کہ بروز قیامت اس کے سر پہ ایسا تاج رکھا جائے گا کہ جس کی روشنی وہ سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی، جس کی چمک دمک یوں سمجھیں کہ وہ سورج تمہارے گھروں میں آ گیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ قرآن پڑھنے والے کی والدین کا مقام ہوگا، تو جو خود عامل قرآن ہوگا یعنی حافظ قرآن، تو اس کے مقام کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ تو قرآن پاک جو ایسی کتاب ہے، ایسی لجپال کتاب ہے۔ اب دیکھیں ہم سورہ ملک روزانہ یہاں پہ الحمدللہ تلاوت کرتے ہیں، تو ایک سورت کو سورہ ملک کو لے لیں، جب مرنے والا مرتا ہے تو یہ سورت اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرتی ہے، اور بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں اس طرح عرض کرے گی کہ یا اللہ میری تلاوت کرنے والے کی مغفرت فرما، یا مجھے اپنے کلام سے ہی نکال دے، اگر اس کی مغفرت نہیں ہوگی تو مجھے اپنے کلام سے نکال دے۔ تو ظاہر ہے یہ کلام الہی تو ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیری شفاعت تیری تلاوت کرنے والے کے حق میں نے قبول فرما لی ہے۔ اور اسی طرح جب حافظ قرآن کو یا قرآن کی تلاوت کرنے والے کو، قرآن سے محبت کرنے والے کو جب قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو حافظ قرآن کے متعلق ہے کہ اس سے یعنی یہ جو انتظار ہے نا، الانتظار اشد من القتل، انتظار قتل سے بھی زیادہ شدید ہے۔ تو 10 منٹ کا انتظار 10 گھنٹے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قبر میں انتظار، جو لوگ انتظار میں لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے ہیں، پڑے ہیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ یہ بھی ایک جو امتحان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو قبر میں جب حافظ قرآن کو داخل کیا جائے گا تو اس کے لیے انتظار کی گھڑیاں صرف اتنی ہوں گی کہ قرآن جو ہے وہ انسانی صورت میں، ایک حسین و جمیل صورت میں حافظ قرآن کے پاس آئے گا اور اس کا دل بہلائے گا۔ پہلے اللہ سے جنت کا بستر لائے گا، اس کے لیے روشنی کا انتظام کرے گا، اور اس کے بعد حافظ قرآن کو کہے گا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تیرا ساتھی ہوں۔ اور اس سے کہا حافظ قرآن کو ایک موتیوں کا ہار، جو قرآن وہ جو صورت ہوگی نا قرآن پاک صورت اختیار کرے گا، تو وہ جو شکل اختیار کرے گا انسانی، وہ حافظ قرآن سے بات کرے گا، دل بہلائے گا، اور اس کو موتیوں کا ایک ہار دے گا، جو ہار تقریباً 10 یعنی 100 دانے کی تسبیح جتنا ہوگا۔ تو قرآن کہے گا کہ یہ ہار پکڑو، حافظ قرآن اس ہار کو اپنے ہاتھ میں لے گا تو وہ ہار ٹوٹ جائے گا،
اس سے ٹوٹے گا تو وہ موتی بکھر جائیں گے. تو حافظ قرآن پریشان ہوگا کہ میں نے اتنا قیمتی ہار مجھ سے ٹوٹ گیا. تو قرآن کہے گا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چاندی موتی ہیں، چلو ہم بیٹھ کے اس کو چنتے ہیں. تو وہ قبر میں بیٹھ کے، وہ اس مقام پہ بیٹھ کے وہ انہیں چنیں گے. تو 100 دانے چننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 منٹ نہیں تو 2 کر لیں، 2 نہیں تو 3 کر لیں. تو اتنا ٹائم ہوگا کہ وہ موتیوں کو چننے بیٹھیں گے تو ادھر اعلان ہوگا کہ میدان معاشر برپا ہو گیا ہے. سبحان اللہ. تو جو یعنی حافظ قرآن 100 سال 200 سال 400 سال یا 1000 سال پہلے بھی فوت ہوئے ہیں تو ان کے لیے ٹائم اتنا محسوس ہوگا. ٹھیک ہے، حافظ قرآن کا ٹائم اتنا قبر میں اس کو محسوس ہوگا جتنا 100 دانے چننے پہ محسوس ہوتا ہے. اللہ. تو یہ قرآن کی عظمت ہے. سورہ جو بندہ سورہ ملک شریف جو رات ہم تلاوت کرتے ہیں، اس کو سن لے یا اس کی تلاوت کر لے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں یہ صورت جو ہے وہ شفاعت کرتی ہے. تو اس لیے ہمیں اس چیز سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اگر ہمیں ناظرہ نہیں آتا تو قرآن پاک کی کم از کم روزانہ قرآن پاک کو دیکھ لیا کریں. جو بندہ قرآن پاک کو، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کو ہاتھ لگانا بھی ثواب ہے، اور اس کو پڑھنا تو ثواب ہی ثواب ہے. اور اس کے متعلق نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آپ دیکھیں یہ علم ہم حاصل کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ جو بندہ قرآن پاک کی ایک آیت جو ہے وہ پڑھ لیتا ہے یعنی سیکھتا ہے، ٹھیک ہے، ایک آیت، تو اس کو 100 نفلوں کا ثواب ملتا ہے. اور جو قرآن پاک کی آیت کا علم حاصل کر لے، ٹھیک ہے، قرآن پاک کی ظاہری طور پہ آیت ہوتی ہے نا، تو اس کا پھر ترجمہ یا اس کی تفسیر، اس کا علم کا ایک باب پڑھ لے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 1000 نفل سے زیادہ بہتر ہے. 1000 نفل سے زیادہ ثواب اس کو ملتا ہے. تو اللہ نے بھی یہاں پہ انہی لوگوں کی تعریف فرمائی ہے کہ جو اس کلام کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر اس کا حق ادا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کے ساتھ محبت، پیار اور اس کی تلاوت کرنے کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ